اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، خواتین جہاں پر اپنے چہرے کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، چہرے کی خوبصورتی کا جو ہے وہ مسئلہ ساری عمر ہی رہتا ہے، اور ہر خاتون جو ہے اب خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خوبصورتی کی ابتدا جو ہے وہ جلد سے ہوتی ہے۔ جلد خوبصورت ہوگی تو چہرہ بھی خوبصورت ہوگا۔ جلد کی خوبصورتی سے مراد ہے کہ سکن جو ہے وہ فریش ہو، سموتھ ہو، اور سافٹ سکن ہو، شائنی ہو، جیسے فار ایگزامپل جس کو ہم عام الفاظ میں بیبی سکن بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس قسم کی بیبی سکن حاصل کرنے کے لیے ایک ایسا فارمولہ ہے ناظرین جو کہ بہت خاص کام کرتا ہے ناظرین، اور اس فارمولے سے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے خواتین کو، جس سے جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں ان میں اکثر ان کا ایشو جو ہے وہ آتا رہتا ہے، وہ فیمیل ہارمون ایسٹروجن کی جو غیر متوازن ہو جانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ان کو مسائل درپیش آتے ہیں، وہ بھی مطلب اس کا علاج اسی میں ہے ناظرین۔ تو جس چیز کے متعلق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے استعمال سے ناظرین خواتین کا، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یا جو بھی خواتین ہیں، ہماری بزرگ خواتین بھی جو چاہیں کہ ان کی رنگت سفید، سرخی مائل، پنکش یعنی گلوئنگ سکن ہو جائے، اور جلد جو ہے وہ فریش رہے، پمپلز، چھائیاں وغیرہ کم سے کم ہوں، اور ڈارک سرکل بھی کم سے کم ہو جائیں، تو ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جلد کی خرابی کا تعلق آپ کے انٹرنل آرگن سے بھی ہوتا ہے، جس میں آپ کا معدہ اور جگر بڑی خاص حیثیت رکھتے ہیں ناظرین۔ تو یہ جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں ناظرین، یہ بہت ہی خاص نسخہ ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جو ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، میرے رشتہ دار بھی سارے اس پہ کام کرتے ہیں، اور بہت سی آسان سی دو چیزیں ہیں ناظرین، سونف اور سبز الائچی۔ یہ ہر گھر میں پائی جاتی ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چائے میں الائچی ڈال دی تو ہمارا کام ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر سونف کو کسی اور طریقے سے کھا لیا ہے تو ہمارا کام ہو گیا، لیکن نہیں، ہر چیز کا استعمال اس کے پراپر یوز سے ہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کلونجی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موت کے علاوہ اس میں ہر چیز کا علاج ہے، تو کیا کلونجی کو ایسے ہی ہم کھاتے جائیں بس، ایسی جیسے مطلب خوش کھاتے جائیں، پانی پیتے؟ نہیں، کلونجی کا بھی اپنا ایک استعمال ہے، کلونجی کا تیل بھی ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا استعمال ہے، وہ اپنا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی، تو آپ سے درخواست ہے کہ ذرا غور سے سنیے۔ یہ ناظرین سونف اور سبز الائچی، آپ نے 1 چمچ سونف لینی ہے اور کم از کم 3 سبز الائچی لے لیجئے۔ آپ نے ایک مطلب کوئی بھی جو پتیلا چھوٹا ہوتا ہے، چائے کا باؤل ہوتا ہے چائے بنانے والا، وہ لے لیجئے، جو بھی ہے، اس میں آپ ان کو پکائیے۔ فار ایگزامپل 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو پکائیے، اور اس وقت تک پکاتے رہیں جب تک آپ کا جو ہے وہ تقریباً 1 کپ جو کہ چائے کا کپ ہوتا ہے وہ نہ رہ جائے۔ جب اتنا رہ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہی یہ سونف اور سبز الائچی، یہ مطلب جب آپ پکا رہے ہوں تو اس کے اندر موجود ہو، ان دونوں کو، ان کا سارا جو آمیزش ہوتا ہے نا، ان کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں سارے، اب وہ اس پانی میں آ جائیں گے۔ سبز الائچی کے جو اور سونف کے انگریڈینٹ سارے، اور پانی کا کلر آپ دیکھیں گے سبزی مائل سا ہو جائے گا۔ تو جب گرینی سا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو، جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، پینے کے لائق ہو جائے، تو یہ آپ نے اس کو پینا ہے جیسے قہوہ بنا کے پیتے ہیں۔ بیسیکلی اس کو آپ سونف اور الائچی کا قہوہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ قہوہ اگر آپ روزانہ 1 دن پئیں، فار ایگزامپل دوپہر کے کھانے کے بعد اگر آپ پئیں تو آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا جگر بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ، اور بہت بڑی چیز کہ آپ کے گردے اور مثانے کا ورم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مثانہ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے، بار بار پیشاب آنا،
اور اس طریقے سے زیادہ پانی کا خارج ہو جانا، اس طریقے سے یہ بھی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو یہ جب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو ان کا سارا اثر آپ کی سکن پہ پڑے گا۔ اور الائچی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کی کمزوری کے لیے بھی بہترین دعا ہے۔ اب دیکھیے اس سے کتنے آپ کو فائدے ہو رہے ہیں۔ اور جو پہلے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ فیمیل ہارمون جو ہوتا ہے جس کو ایسٹروجن کہتے ہیں، اس کی متوازن افزائش بھی اس میں جو ہے وہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور الائچی کا استعمال تو خواتین میں جو ہے وہ زیادہ مفید پایا جاتا ہے، اس لیے آپ اس کے زیادہ استعمال کیا کیجئے۔ اور ایک اور بھی اگر آپ کو میں چیز بتاؤں کہ جب آپ یہ اس کا قہوہ پی رہے ہوں تو آپ نے پھینکنا نہیں ہے، نہ الائچی کو نہ سونف کو، ان کو چبا جانا ہے۔ کچھ یہ نرم ہو چکے ہوں گے، باقیوں کو آپ نے چبا جانا ہے، کھا جانا ہے اس کو۔ اب کیا ہوگا کہ اس سے آپ کی آواز بھی میٹھی ہوتی جائے گی، آپ کے کوئی گلے میں ایشوز ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین۔ اس کے اور اتنے زیادہ فائدے ہیں، تو اس کو آپ استعمال میں لائیے اور پھر آپ دیکھیے آپ کی کتنی زیادہ چینجز آ جائیں گی۔ ویسے جو مطلب یہ ہے کہ جو حکیم لوگ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ جب چہرے کی خوبصورتی اور جلد جب اس میں گلوئنگ آ جاتی ہے نا، تو اس کے متعلق جو ہے وہ ایکنی بھی آپ کی جو مطلب پمپلز ہوتے ہیں، جو پھوڑے پھنسیاں وغیرہ کیا کیا نکلتا رہتا ہے سکن میں سے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ چھائیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ محاسوں وغیرہ سے، ان سے بھی اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور یہ قدرتی اشیاء ہیں، ان سے آپ کا کوئی مطلب اس کا ریئیکشن نہیں ہے، اس کا منفی اثر نہیں ہے، اور 100% اس کے فائدے ہی فائدے ہیں آپ کے جسم کے اندر بھی اور جسم کے باہر بھی۔ اور یقین کریں صرف چہرے کی جلد ہی نہیں بلکہ آپ کے جو ہاتھوں کی جلد ہوتی ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں بھی خوبصورتی لائے گا، اور آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے ہاتھ بھی بڑے خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پوری کی پوری آپ کی جلد پہ ہی اثر پڑے گا۔ تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ نہ کوئی گولی، نہ ٹیبلٹ، نہ خوف، نہ ریئیکشن، نہ کچھ۔ تو یہ آپ کر کے دیکھیے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ 1 مہینے کے جو ہے متواتر استعمال کے بعد آپ خود مجھے میسج کرنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ شاہد بھائی یا شاہد انکل آپ نے بہت اچھی چیز بتائی تھی، اس سے ہمیں واقعی بہت فرق پڑا ہے، اور آپ کی خوبصورتی یقین کیجیے نکھر کے آ جائے گی۔ یہ میں آپ کو جو ہے وہ صدیوں پرانا میں نسخہ بتا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب آپ یہ کریں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ ہو، جو کہ ہونا ہے اور انشاءاللہ ہونا ہے۔ لیکن دعا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس میں رضا شامل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ کہنا ہوتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی رضا اس میں شامل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کا بہت اس میں جو ہے وہ فرق آئے گا چہرے پہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔